بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور چند اہم چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بہت اہم چیزیں ہیں، بٹوین دی لائن ان کو آپ نے سمجھنا ہے، اندر سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ سینس کیا میں بیان کرنے جا رہا ہوں چیزوں کی، آپ نے سینس پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے پنجاب حکومت ان ایکشن ہو گئی ہے جی۔ پنجاب حکومت ظاہر ہے، پہلے بھی آپ کو میں نے یہ چیز ایک ویلاگ میں بتائی ہے کہ پنجاب حکومت اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور پاکستان میں یہ چیز آپ کو علم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو والا سین چلتا ہے، کہ جو حکومت دوسرے حکومت اپنے اپوزیشن حکومتی ممبران یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کے اپوزیشن سیٹ اپ کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ پاکستان میں جتنا ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی کنٹری میں نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھی ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اس ٹائم اپنا ایک سیٹ اپ بنا چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی پنجاب میں، تب پاکستان تحریک انصاف نے ایک لانگ مارچ کی کال دی تھی، اور 25 مئی کو جیسے ہی پاکستان کے عوام نکلے، پاکستان کی پبلک سب سڑکوں پر نکلی، اور خاص کر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ سڑکوں پر نکلے، تو ہوا کیا آپ کے سامنے ہے، میڈیا بھرا پڑا ہے، آنسو گیس، شیلنگ، ٹیئر گیس، یہ سارے جتنا سیٹ اپ تھا عام لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر پھینکے گئے۔ اور جو شیلنگ تھی، جو وہ شیلنگ والے جو بوم ٹائپ پھینکے گئے تھے وہ کوئی نارمل نہیں تھے کہ جو عام پبلک کے کراؤڈ کو تتر بتر کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں، وہ دہشت گردوں کے اوپر جو پھینکے جاتے ہیں اس قسم کی شیلنگ تھی، بہت زیادہ شیلنگ تھی، اور بچوں کے اوپر پھینکی گئی، کسی کے منہ پہ لگا، کسی کی کمر پہ لگا، کسی کی کہیں لگا، اور عورتوں کے اوپر بھی اس طرح گاڑیاں توڑ دی گئیں، اس طرح لاٹھی چارج ہوا۔ 25 مئی والا واقعہ پورے پنجاب میں ایک قسم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کشمیر کے واقعے نظر آتے ہیں نا، کہ جیسے عوام سڑکوں پر احتجاج کرنے نکلتی ہے اور آگے انڈین آرمی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ان کو گولیاں بھی برسا دیتی ہے ان کے اوپر، اس کے بعد ٹیئر گیس، شیلنگ، یہ تو نارمل چیزیں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اس طرح کا سین نظر آیا تھا گلیوں میں، روڈوں پہ، سڑکوں پر، موٹر وے پر، ہر چیز جہاں سے بھی پاکستان عوام نکلے، چاہے وہ کسی پارٹی کے بھی تھے، لیکن تھے تو وہ پاکستانی، انڈین نہیں تھے، کسی اور ملک کے لوگ نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے، اپنے حق کے لیے نکلے، اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ ان کو رائٹ دیتا ہے، پاکستان کا آئین ان کو رائٹ دیتا ہے، چاہے وہ ایک آدمی ہے فرد واحد، چاہے وہ ایک گروہ ہے، چاہے وہ پورا پاکستان ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں، ان کو پاکستان کا آئین یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پاکستان میں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ اور اسی دن 25 مئی کو بھی یہی ہوا کہ پاکستان کے عوام کو ایک لیڈر نے، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس نے لانگ مارچ کی کال دی، اور پاکستان کے عوام پورے 25 مئی کو پاکستان کی بہت بڑی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کال دی تھی، اور لوگوں نے لوگوں نے نکلنا شروع کیا، جیسے ہی ان کے آگے رکاوٹیں ڈال دی گئی، شیلنگ کی گئی، ان کو ایک خاص قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا وہ ٹارچر تھا، وہ صرف اور صرف میں نے تو زندگی میں کشمیر میں ہی ایسے سین دیکھے ہیں جو وہ ایک قسم کے سین کریے آج بھی میڈیا پر پڑے ہیں، ویڈیوز وہ پڑی ہیں۔ تو ان جیسے ہی
ہی وہ اب سیٹ اپ ظاہر ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ گئی، وہ حکومت چلی گئی، سارا سلسلہ آپ کو پتہ ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں حکومت بناتے ہی ان چیزوں کا آغاز کر دیا تھا کہ جو 25 مئی کو واقعہ ہوا تھا، جو 25 مئی کو سیٹ اپ ہوا تھا، اس کو فوراً اس کی تحقیقات کی جائیں، اس میں جتنے بھی عناصر ملوث تھے، جو تھے، کہاں سے آرڈر آئے تھے، کس نے آرڈر دیے تھے، کیوں پاکستانی عوام کے اوپر اس طرح کی شیلنگ کی گئی، پاکستانی عوام کو روندنے کی کوشش کی گئی، بچے بوڑھے جوان، ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ تقریباً لگ بھگ 12 کے قریب ایس ایچ او کو ڈسمس کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، اور ان کے خلاف جے آئی ٹیز بھی بنا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کل پنجاب پولیس نے عطا تارڑ صاحب کے گھر پر ریڈ ماری اور گرفتاری، پوری کی پوری گرفتاری کی پلاننگ تھی، مگر ظاہر ہے قسمت اچھی تھی کہ بھائی جان ادھر ملے نہیں اور پولیس کو واپس جانا پڑا ظاہر ہے۔ لیکن اسلام آباد میں لی ہوئی ہے سب نے پناہ، یہ آپ کو پتا ہے، کیونکہ ان کی ایک خاص قسم کے ریڈیس میں ان کی حکومت ہے، وہ اسلام آباد، راول پنڈی اور رواد کا ایریا اور یہ سارا ملا کے ان کی حکومت وہاں تک محدود ہے۔ اب وہ ایک جتنا بھی ریڈیس ایریا ہے، جتنا بھی وہ سارا سیٹ اپ ہے، ادھر انہوں نے اپنی پناہ لی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی عطا تارڑ صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کس کی ہمت ہے کہ مجھے گرفتار کریں۔ جی گرفتار کرنے والے تو آئے ہیں، آپ کی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس وقت گھر پہ ہوتے، آپ اس وقت پنجاب میں ہوتے، آپ اسلام آباد میں نہیں ہوتے۔ تو آپ اسلام آباد سے آئیں، جی پنجاب میں آئیں، اپنے گھر میں آئیں، آپ کا گھر ہے، اور پھر جو پاکستان میں پنجاب پولیس ہے اور وہ اپنا جو رول ادا کر رہی ہے، جو ان کو آپ آرڈرز ملے ہیں، جیسے کچھ آرڈرز آپ نے دیے تھے اور بہت سے کام ہوئے، ایسے ہی اب ان کو بھی آرڈرز مل رہے ہیں، ان کی تحقیقات شروع ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف جتنی بھی تحقیقات ہیں دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنے بھاگے نہیں، اب آپ ہمت دکھائیں اپنی اور آئیں وہاں پہ اپنا سٹے کریں اور یہ چیزیں کو فیس کریں۔ آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ کو چیزیں فیس کرنی چاہیے۔ اگر عوام کے ووٹ لے کے آئیں تو ظاہر ہے آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں یا عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن چیزیں تو فیس کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال پنجاب حکومت ان ایکشن ہے، 25 مئی کے واقعے کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس ٹائم جن لوگوں نے بھی اس ٹائم مطلب کہ جو 25 مئی کا جو واقعہ ہے، جن لوگوں نے بھی معصوم لوگوں پر شیلنگ وغیرہ لاٹھیاں وغیرہ چلائی تھیں، وہ ڈائریکٹ تھے یا انڈائریکٹ انوالو تھے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی واضح ہدایت ہے پرویز الہی صاحب کو کہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہے، کوئی گروپ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو تحقیقات کرنے کے بعد اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، قانون بھرپور طریقے سے اس کے خلاف ایکشن لے، اس میں کوئی لچک نہ برتی جائے، کوئی کیا کہتے ہیں دلڑ بازی نہ برتی جائے، بالکل سٹرکٹ قانون ہے، تو اس کے اوپر سٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے حمزہ شہباز شریف بھی اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، وہ تو اب پاکستان میں ہیں نہیں، لندن چلے گئے ہیں، ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں تو کیا کہتے ہیں اگر نہ بھاگا تو میں تو گیا، مطلب مجھے تو پکڑا پہلے جائے گا، کیونکہ اس ٹائم وزیر اعلیٰ میں تھا، تو آرڈر کس نے دیے تھے؟ یہ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کی آگاہی کے بغیر، اس کو پوچھے بغیر پاکستان کی بڑے صوبے کی پنجاب پولیس کس طرح اتنا ایکشن لے سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو وہ تو چلے گئے۔ لیکن جو بھی اس ٹائم انہوں نے کانڈ کیا، جو بھی اس ٹائم انہوں نے یہ ہلڑ بازی کی، اب اس کا ان کو حساب دینا ہے، لیکن حساب کیسے دیں گے؟ یہ آہستہ آہستہ قانون اپنا رستہ بناتا جائے گا اور آپ دیکھتے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان چیزوں میں انوالو تھی، ذرائع کا کہنا ہے، ہمیں خبر ملی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہے بی بی صاحبہ کو، ان کو بھی کیا کہتے ہیں گرفتار کیا جائے، اگر تحقیقات میں اگر کئی شواہد ملتے ہیں، کچھ شواہد ایسے ملنے یا ملتے ہیں تحقیقات میں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو تھی، تو ان کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ
سانیہ ماڈل ٹاؤن یہ بھی بہت بڑا ایک سانیہ تھا، اس کے اوپر بھی تحقیقات جو ہے چیز دوبارہ ری اوپن ہو چکے ہیں کیسز، بہت سارے پرانے کیسز جو ہیں وہ بھی ری اوپن ہو چکے ہیں. ایک خاص قسم کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ پنجاب میں تشکیل دیا گیا ہے، اور سب کو سیٹ اپ کو لگا دیا گیا ہے اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف. ظاہر ہے جب انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا تھا انہوں نے بھی اپنے سیاسی انتقام لیے تھے. اب یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ تو سیٹ اپ پاکستان کا حصہ چلتا ہی رہے گا. اس کے علاوہ اب اگر وفاق کی طرف جائیں تو وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کو ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں، ایف آئی اے کو کہا ہوا ہے اور واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے، یہ ذرائع ہمارے نے ہمیں بڑی اہم خبر دی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو کے اوپر گرفت ڈالی جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اور ایک اہم قسم کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ کار ہو، عمران خان صاحب کو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں گرفت ڈالی جائے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. ایک بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی. تو یہ ایک اہم چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے حوالے سے اہم ٹاسک جو ہیں وہ ایف آئی اے کو دیے گئے ہیں، پہلے سے ہی سونپے گئے تھے. اچھا، ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا عمران خان صاحب کو کہ جیسے وہ ابتدائی تحقیقات جو ہوتی ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو جتنے بھی اکاؤنٹس تھے ان کی ڈیٹیلز، ان کی تفصیلات ہمیں پہنچائی جائیں، تاکہ بعد میں کہا جائے کہ جی جو ہم نے سوال بھیجا تھا یا جو بھی ہم تحقیقات مانگی تھی ان کا عمران خان صاحب تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اس لیے ان کو ہم گرفتار کیا کرتے ہیں. تو اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے، ایک سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن پر تو آپ کو پتا ہے شروع سے ہی ایک دباؤ تھا، فیصلہ آنے سے پہلے بھی ایک دباؤ تھا، پھر دباؤ کے اندر ہی انہوں نے ایک فیصلہ دیا، پھر اب پھر دباؤ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے. جیسے میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے ہیں، یہ چیزیں پاکستان میں جو بھی رجیم چینج آپریشن آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اعلی کار ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، یہ سارے اعلی کار تھے، لیکن اصل ان کے پیچھے کون ہے؟ اصل وہ لندن میں بیٹھے ہیں جناب، اصل امریکن اور لندن کی جو میٹنگز ہیں وہ ان سب کے پیچھے ہیں کہ اگر میں نہیں وکٹ کے سامنے کھیلا تو میں وکٹیں کو کھیڑ کر کسی کو کھیلنے بھی نہیں دوں گا. اصل چیز وہ ہے کہ یا تو پھر مجھے لایا جائے، مجھے بھی ستمبر کے قریب لایا جائے تاکہ آگے نومبر دسمبر میں جیسی الیکشن ہوں تو میں بھی الیکشن میں حصہ لے سکوں. لیکن میاں صاحب آپ پاکستان تو آئیں پہلے، میاں صاحب آپ نے ٹکٹیں کرائی ہوئی، آپ نے کینسل کرائی ہیں. جب آپ کو لگا کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے آپ کے بھائی کی، تب آپ نے ٹکٹیں کرائی تھی. جب آپ کو لگا پنجاب اب ہمارے ہاتھ میں بھتیجا ہے، آپ نے ٹکٹیں کرائی ہیں، آپ کے جتنے وہاں پہ اور لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹکٹیں کرائی. پھر اچانک آپ نے نوبل وطنی آپ میں جاگ گئی، اچانک آپ نے کہا کہ میں اب ایک انقلاب لاؤں گا پاکستان میں آ کے، اور جیسے بے نظیر صاحب آئی تھی ایگزائل سے واپس، تو آپ نے یہ سوچا، سوچ آپ کی اچھی تھی، خواب اچھے تھے، لیکن اچانک آپ نے یہ چیزیں کینسل کر دیں. یہ بھی کسی دن کوئی پریس کانفرنس کریں، وجہ بتائیں کہ کیوں کی حکومتیں چلی گئیں یا کیا ہوا. ظاہر پنجاب میں آپ ان کا انٹرسٹ تو ہے نہیں، اگر آتے ہیں تو ظاہر اٹھائے جائیں گے اور سیدھا جیل میں جائیں گے. وہ کیونکہ اشتہاری ہیں، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ چیزیں تو ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو نوٹس بھی بھیجے گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر بھونڈی کی کوشش کی جائے، نااہلی کی تلوار لٹکائی جائے. اصل بات میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں ویلاگ میں کہ بھونڈی کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر وہ تلوار لٹکائی جائے نااہلی کی، تاکہ ان کو ڈر لگ جائے کہ یہ میری اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اب میرے ساتھ بھی وہ ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب پہ ہوا ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے آفرز دی جا رہی ہیں مقتدر حلقوں کی طرف سے، بڑے لوگوں کی طرف سے، بہت بلی کی طرف سے، وہ آفر کیا ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ویڈیو میں بتائی ہیں کہ آپ چند لوگوں کو ان کو بھی ساتھ ملا کر چلیں تاکہ ایک اس قسم کی حکومت بنائی جائے کہ آپ بھی ہوں اور وہ بھی ہوں. یہ نہیں کہ مائنس وہ نہ ہو مائنس آپ بھی نہ ہو، اور یہ چیزیں، اور وہ تاکہ ڈرایا جائے کہ عمران خان صاحب کو کہ اب آپ پہ بھی وہی چیز لٹک آئی ہے، اب دیکھیں مان جائے این آر او 2 پہ آ جائیں
اور ان کو بھی واپس بلا لیا جاتا ہے اور ان کے کیسز معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کو NRO دے دیتے ہیں اور دوبارہ ایک مل جل کے ایک کیا کہتے ہیں اننگ کھیلی جائے پاکستان میں، دوبارہ الیکشن ہو اور مل جل کر گیم ڈالی جائے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب پاکستان کے واحد ترین لیڈر ہیں جو اس طرح کی آفر کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے مرنا پسند ہے، مجھے موت قبول ہے، مگر اس طرح کی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، جو پاکستان کا سیٹ اپ ڈیٹیل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اور دوسری بات عمران خان صاحب نے بڑی وعدہ کی ہے کہ اگر الیکشن کی کال دی جاتی ہے، اگر الیکشن کی ڈیٹ دی جاتی ہے ہمیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم ڈیٹ کے بعد بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ الیکشن کب، کیسے اور مطلب کہ کس طریقے سے کروانا ہے۔ لیکن وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کر رہے ہیں عمران خان صاحب، جو چور ہیں، چکے ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ کس طرف جائے گا سارا سیٹ اپ، یہ آپ کو ایسا ایسا پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ مجنون ہیں، یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے مجنون خواب دیکھتا تھا، اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کا خواب جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خواب ہے یا بیوقوفی ہے۔ ان کو کیا 17 جولائی کی شکست بھول گئی ہے، جو عوام نے ان کے منہ پہ ایک خاص قسم کا کیا کہتے ہیں چھتر مارا تھا یا تھپڑ مارا تھا، وہ بھول چکے ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بیٹھے نہیں ہیں، یا ان کو میڈیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے کہ میڈیا کیا نیوز بریک کرتا ہے، کیا سٹوری بریک کر رہا ہے، میڈیا نے عوام کی رائے کس طرح کیا کہتے ہیں لوگوں سے لی ہے اور کس طرح بتائی ہے۔ کیا مجھے یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ خیر، عمران خان صاحب کی گرفتاری اتنی آسان نہیں ہے اور یہ ان کی خواب رہے گی اور خواب ہی رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ 80% کھڑے ہیں۔ 90% سروے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے کوئی کسی قسم کا بھی نیریٹو یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ ان کا فلاپ ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی بھی توشہ خانہ لے لیں، ممنوعہ فنڈنگ لے لیں، آشا گلہ لے لیں، آشا کوئی بھی ہو، فرا گوگی لے لیں، کسی قسم کا بھی یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اگلے ہی دن فلاپ ہو جاتا ہے۔ عوام میں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، عوام یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کی بات سمجھیں جو خود کرپٹ ہیں، جو خود چور رستے سے آئے ہیں، جن کو رستہ ہی نہیں پتا کہ عوام کے ذریعے حکومتیں بنائی جاتے ہیں اور یہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں۔ عوام یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ عوام کا رد عمل دوبارہ آئے گا اور اس کے اوپر خاص انسٹرکشن بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی، اور عوام نے 17 جولائی کو بھی ایک رد عمل دیا تھا، اس کو بھی ان کو چاہیے کہ مد نظر رکھیں، اس کے اوپر بھی نظر رکھیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے، اور آگے جو ستمبر میں جا کے ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں، عوام اس میں بھی بتائیں گے، ان کو لتھاڑیں گے ایک بات صحیح کر کے۔ یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، جن 9 سیٹوں کے اوپر یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عوام کتنی کے ساتھ ہے، کتنے کی عوام میں مقبول ہیں۔ ملک انتشار کی طرف جائے گا، انارکی کی طرف جائے گا، ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جا رہا ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے، اور ڈیریل ہونے کے دانے پر کھڑی ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے ہی عوام نے سڑکوں پر نکل آنا ہے۔ اس بار عوام کو یہ روک بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ پنجاب میں جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام کو، قیادت کو، جیسے انہوں نے پہلے 25 مئی کو کیا، وہ کام نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ یہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے، صرف اور صرف کچھ چند رقبے کی حکومت ہے اور اس میں یہ زیادہ تر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عوام ایک بھرپور قسم کا رد عمل دے گی، جیسے کہ آج 13 اگست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ میری بھی کوشش ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں جلسے میں شرکت حاصل کروں، جاؤں لاہور میں اور جلسے میں پہنچوں اور دیکھوں۔ لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہدف تمام پورے کیے ہیں
چاہے وہ کسی پریڈ گراؤنڈ میں ہے یا چاہے وہ مینار پاکستان پہ اپنے لوگ جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہو تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. اب تو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اب عوام خود نکلتی ہے, اپنی مرضی سے نکلتی ہے. آج رات کو ایک جشن کا مقام ہوگا, آج رات کو ایک جشن کا سماں ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اور مونس لائی بھی خطاب کریں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے, اور رات کو 14 اگست جیسے ہی ٹرن ہوگا 14 اگست کی طرف 12 بجے کے بعد ایک جشن منایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بڑا جشن ہے جس کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. یہاں سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں ان کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ وہ 14 15 16 18 19 20 100 گروپ بھی بن کے ایک اس قسم کا جلسہ نہیں کر پاتے جو پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو 100 200 400 کئی جلسے ان کے اس طرح ملتوی ہوئے ہیں کہ عوام ہی نہیں نکلی, عوام نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا, اور ان کو مجبوراً جلسے کیا کہتے ہیں ملتوی کرنے پڑے, پوسٹ پون کرنے پڑے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے یہ اپناتے رہتے ہیں, ان میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی خاص ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے. اب نیریٹو کیسے بنائیں گے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن یہ بھونڈی کوششیں بہت کرتے ہیں, اور بھونڈی کوششوں سے نیریٹو نہیں بنتے. نیریٹو بنتا ہے عوام کے اندر جا کے, عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے. اور یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میری طرف سے پورے پاکستان کے جتنے بھی میرے سننے والے لوگ ہیں, پورے پاکستان کو 14 اگست مبارک ہو. پاکستان کی 75 سال ہو گئے ہیں, اور یہ ایک پاکستان کی سیلیبریشن ہے 75 سال کے بعد, اور سالگرہ سمجھ لیں. اور پاکستان سارے بھائی مل کے پاکستان کی اس آزادی کو منائیں, 14 اگست کو منائیں. پاکستان زندہ باد.